السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت والجلال نے اس دنیا فانی میں جتنے بھی اقسام اور جتنے بھی اشیاء، چاہے وہ انسانی شکل میں موجود ہو، چاہے وہ جانور کی شکل میں موجود ہو، چاہے وہ نباتات جمادات میں سے کوئی کچھ بھی ہو، ہر چیز کو پیدا کرنے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد رکھا ہے، کچھ ایم رکھا ہے۔ جیسے سورج کو بنایا تو اس کا مقصد یہ رکھا کہ دن بھر شام ہونے تک بندوں کو روشنی پہنچائی جائے، رہنے والے بسنے والے سمندروں کی تہ میں رہنے والے، چاہے کہیں بھی جنگلات میں رہنے والے جانور ہو، ان تک روشنی پہنچے۔ آپ ریسرچ کریں، معلوم کریں، اگر سورج 4 سے 5 دن نہ نکلیں تو لوگوں کی طبیعت میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، لوگ بیمار پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ ڈاکٹرز بھی کہیں گے کہ بھائی تم کو دوائی کی ضرورت نہیں، دھوپ اور اس کی روشنی کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی چاند کو بنایا تو اس کے پیچھے کچھ مقصد رکھا، تاکہ میرے بندے آرام کرے، روزی تلاش کرنے کے بعد، نمازوں کی پابندی کرنے کے بعد جب بستر پر جائیں تو چاند اور تاروں کے ذریعے سے ان کو ٹھنڈک محسوس ہو اور وہ آرام سے سو سکے اور پھر فجر میں بیدار ہو۔ ہر چیز کو بنانے کے پیچھے کچھ مقصد ہے۔ آپ سوچئے، انسان جیسی عظیم چیز بنا کر اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو اس کے پیچھے بھی ایک بڑا مقصد رکھا۔ جب ان چیزوں کے پیچھے ایک مقصد ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان تو تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق ہے، اس کے واسطے اللہ بنا مقصد کے کیسا پیدا کریں گے؟ اللہ نے سورۃ التین میں ذکر کیا، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، اس کے جیسی مخلوق کوئی اور بنا ہی نہیں سکتا۔ ایک گائے ہے، بیل ہے، ایک حیوانات میں سے کوئی ایک جانور ہے تو اس کی شکل دے کر اس کو بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کو تیار کیا تھا، ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھی تھی کہ بے بچھڑا ایسا رہتا، اس کو تیار کر لیا جائے، تو ان لوگوں نے تیار کیا اور سیم ٹو سیم وہی بچھڑا دکھ رہا تھا بنانے کے بعد۔ لیکن انسان کو اگر مٹی سے بھی بنا دیا جائے تو اس میں روح کیسی پھونکی جائے گی؟ اس کے ہاتھوں کو، اس کے پیروں کو، اس کے گردن کو ہلایا کیسے جائے گا؟ اس کی آنکھوں کے پلکوں کو ہلایا کیسے جائے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق انسان کو بنایا، اور انسان کو بنانے کے بعد اللہ نے اپنی شان کی خاطر اس کو بیان بھی کیا۔ سورۃ الرحمن ہم اور آپ پڑھتے ہیں، سورہ رحمان کی شروع کی چند آیتیں دیکھیے، اللہ نے اپنا احسان بندوں پر جتلایا کہ میں کیا ہوں اور میں نے کیا کچھ کیا آپ لوگوں کے لیے۔ کہا الرحمن، میں رحم کرنے والا، علم القرآن، میں نے تم کو قرآن کی تعلیم دی اور علم کو سکھایا۔ تیسری بات کہی خلق الانسان، انسان کو بنایا، جانوروں کی بات نہیں،
کسی سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کے بارے میں بات نہیں، اڑنے والوں کے بارے میں بات نہیں، جنگلوں میں رہنے والے چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کے بارے میں بات نہیں۔ کہا خلق الانسان، انسانوں کو بنایا، اور کہا علمہ البیان، اور انسان کو بنانے کے بعد اس کو تعلیم بھی دی، علم بھی دیا، اس کو بیان بھی سکھلایا، بات کرنے کا نہج طریقہ بھی بتلایا۔ اب وہ کس نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسانوں کو بنا مقصد اور بے مقصد کی زندگی پیدا نہیں کی ہے۔ اور آج اگر ہم دور حاضر میں دیکھتے ہیں تو مسلمان اپنی زندگی کو بے مقصد گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں، بے مقصد، کسی کا کچھ ایم نہیں، کسی کا کچھ مقصد نہیں۔ صبح ہو رہی تو بس یہی تلاش میں ہے کہ بھئی آج کس کے سر پہ کس کی ٹوپی پہنائی جائے، کس کے جیب میں سے کتنا پیسہ نکالا جائے، کس کے ساتھ بیٹھ کر ہوٹلوں میں تھوڑی دیر گپ شپ کیا جائے، چبوتروں پر بیٹھ کر رات کیسی گزاری جائے، دوستوں میں یاری میں رہ کر کیسا دھابوں کا ایک سفر کیا جائے اور اس میں جا کر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ کسی کا کوئی مقصد بڑا مقصد نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے مقصدوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ یہ کھانا پینا، یہ سونا، یہ جاگنا، یہ کمانا، یہ سب کچھ پیٹ بھرنا تو ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد کچھ اور ہے، ضرورت کچھ اور ہے۔ ضرورت کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، کپڑے پہننا ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے، اچھی ٹوپی لگانا ہے، اچھی گھڑی پہننا ہے، فون کا استعمال کرنا ضرورت ہے، لیکن مقصد نہیں ہے۔ آج کل مسلمان اس ضرورت کو مقصد بنا لیے اور مقصد کو بھول گئے۔ حالانکہ ہمارا مقصد کیا تھا؟ ہمارا مقصد تو یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورۃ الذاریات میں بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کچھ مقصد نہیں ہے۔ مقصد صرف عبادت ہے، اللہ کی عبادت۔ آپ عبادت کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ کو کھلائیں گے، پلائیں گے، اچھے کپڑے دیں گے، مال دیں گے، دولت دیں گے، اولاد دیں گے، اچھی آپ کی آنے والی زندگی اور فیوچر کو بہتر بنائیں گے۔ لیکن ضرورت کو اگر مقصد بنا لیے اور مقصد کو بھول گئے تو یاد رکھیے پھر اس دنیا فانی سے گزرنے کے بعد اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ ہمارے مسلمانوں کا حال، سب سے زیادہ کمزوری ہم مسلمانوں کی، ہم کئی جگہوں پر جاتے اور دیکھتے اور معلوم بھی کرتے ہیں، سب سے زیادہ بڑی کمزوری مسلمانوں کی وہ ہے سستی، کاہلی۔ صبح ہو رہی 12 بجے اٹھے، برش کیے، 1 بج گیا، ظہر کی نماز پڑھے یا نہ پڑھے نہیں معلوم، فریش ہوئے، کھانا وانا جو بنا ہوا تھا کھا لیے، اب امی کے لاڑوں میں کھا لیے، نکل گئے دوستوں کے ساتھ، پھر رات ویسے ہی گزر گئی، امی والدہ فون کر کر کے بلا رہے کہ تھوڑی دیر آ جاؤ کام کرنا ہے، اور دوستوں کے ساتھ باہر آوارہ گردگی میں رات گزر گئی۔ پھر رات کے 4 بجے 3 بجے وہ جو صبح ہے اس وقت آ رہے گھر کو، اور آ کے پھر سو گئے جو بستر پہ، تو پھر دوسرے دن صبح ہو رہی۔ اتنی کاہلی اور اتنی سستی ہے کہ عمر کے 20-20 25 سال گزر جا رہے، 30 سال گزر جا رہے، کچھ زندگی کے بارے میں پوچھا جائے کہ بھائی آپ کا ایم کیا ہے، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہ رہے زندگی میں، معلوم تھوڑوں کو معلوم رہا تو دیکھیں گے مول صاحب آگے جا کے کیا ہوتا۔ اگر تھوڑے کچھ اچھے رہے، نیک رہے، مول صاحب زندگی کا مقصد تو کچھ بھی نہیں، اللہ جو چاہے بہتر کریں گے۔ اب اس میں تیسرا جو ہے گروپ، وہ تو پوچھو ہی مت، وہ تو الٹا آپ کو جواب دیں گا کہ پوچھنے والے تم کون ہیں، کیوں پوچھ رہے میرے کو تم؟ اور وہی کسی غیر آدمی کے مرد کو بلا کے پوچھیے، بندے کو، جیسا مارواڑی اپنی زبان میں بولا جاتا ہے، اس کو بلا کے پوچھیے آپ کا مقصد کیا ہے، اس کے زبان سے نکلتا جو والد کا کاروبار ہے اس کو لے کے چلنا ہے۔ کسی اور جین کو بلا کے پوچھیے بھائی تمہارا مقصد کیا ہے، سونا چاندی کی دکانیں کھولنی ہے سورت میں، گجرات میں، یہاں 2-3 برانچز کھول کے اور کاروبار کو بڑا کریں گے۔ بھائی آپ کا مقصد کیا ہے؟ بھائی IPS بننا ہے، IAS بننا ہے، یہ میرا مقصد ہے۔ کسی اور کو بلا کے پوچھیے تمہارا بھائی مجھے انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، لوگوں کو فری میڈیکل دینا ہے۔ اور مسلمان کو بلا کے پوچھیے تمہارا مقصد کیا ہے، مصعب مقصد تو نہیں معلوم، صبح 12 بجے ہوتی، دوپہر کا کھانا ہوتا نہیں ہوتا، صبح کا کھانا تو 3 بجے ہوتا، پھر رات کا کھانا 1 بجے ہوتا۔ میرا مقصد آپ پوچھیے، چائے اور سگریٹ اور ڈبہ دے دیے میرے کو تو مقصد میرا مکمل ہو گیا۔
وہ ڈبے کے سامنے پوری رات گزر جاتی، لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام کرنے کے لیے دی، سونے کے لیے دی، چین کی نیند گزارنے کے لیے دی۔ 3 دن 2 دن بندہ رات کی نیند نہیں سوتا، ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد گولیوں سے بھی اثر نہیں پڑتا، ڈاکٹر خود بولتا ہے کہ بھئی آپ آرام کرو، آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے۔ رات کی 3 گھنٹے کی نیند، 4 گھنٹے کی نیند بندے کو پوری صبح چست اور چاق و چوبند رکھتی ہے۔ وہی نوجوان، امت کا نوجوان، یہ امت محمدیہ کا نوجوان جس کا مقصد تو بہت بڑا تھا، جس کے مقصد کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جس کے مقصد کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی جوانی کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ کیسا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ جوانی کا عالم ہے، جوانی کا عالم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے اشخاص کے گھر پہ جا کر تیمارداری کر رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ سامان لے جا رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ قریش کے لوگ ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ رہے تم تو بنی ہاشم کے خاندان سے تھے، تمہارے دادا تو سردار تھے، تم کسی اور غریب کے گھر پہ جا کے ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہنس کر مسکرا کر جواب دیا، میرے دادا تو امیر اور سردار تھے، لیکن ان کے دل میں یہی بات تھی کہ امیر ہوتے ہوئے، سردار ہوتے ہوئے بھی لوگوں کی خدمت کیسی کرنا ہے۔ ان کا پوترا میں ہوں، ان کا پوتا میں ہوں، میں بھی اگر امیر اور سردار نہ ہوں لیکن میرے دل میں یہ بات ہے کہ میں کیسے ان لوگوں کی خدمت کروں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاملہ آگے آنے والی امت کو سیٹ کر کے دیا کہ تم کو زندگی کیسی گزارنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے اپنے کمرے میں خلافت کا کام سنبھال رہے ہیں، کچھ اصولی باتیں لکھ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے مدینے کے لیے۔ اتنے میں حضرت علی آتے ہیں، حضرت علی آئے، آ کے سلام کیا، حضرت عمر نے پوچھا بتائیے کس مقصد کے لیے آئے، کیا وجہ ہے آپ کے آنے کی؟ کچھ اصولی بات کرنی ہے خلافت کے بارے میں، حکومت کے بارے میں، یا میرے سے پرسنل کچھ بات کرنی ہے؟ حضرت علی نے کہا آپ سے کچھ بات کرنی تھی، اسی لیے آیا ہوں دوستی کے معاملے میں۔ جیسے ہی بیٹھے چراغ جلا ہوا تھا، حضرت عمر نے اس چراغ کو بجھا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے جب مہمان کوئی آتا ہے تو اور روشنی بڑھائی جاتی ہے، تم نے تو روشنی کو کم کر دیا، اب ہماری صورت تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ حضرت عمر نے کہا یہ جو چراغ جلایا جا رہا تھا اس میں جلنے والا تیل حکومت کا تھا، اگر تم حکومت کے کام سے آتے، کچھ خلافت کے سلسلے میں کچھ بات کرنے آتے تو یہ چراغ جلتا ہوا رہتا، لیکن اب آپس کا معاملہ ہو گیا، میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو استعمال کروں۔ اور ہم ہمارے گھر میں راجا کی طرح رہتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ابا کا پیسہ ہے، بھائی کا پیسہ ہے، چاچا نانا دادا کا پیسہ ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ پورا پیسہ اور مال و دولت ہمارے لیے چھوڑ کے مر گئے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ کے بانٹے اور آپ کے حصے میں جو کچھ آئے گا مل جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے مقصد کو بھول جائیں، آپ کی طرز زندگی کو درست نہ کریں۔ سستی اور کاہلی ایک ایسی بیماری ہے جو ایک جگہ پہ نہیں رہتی، جو دوسرے لوگوں تک پہنچتے رہتی ہے، متعدی ہے، پھیلنے والی بیماری ہے۔ اب دیکھیے اس کی ایک مثال، آپ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں جمائیاں لے رہا ہے، رات میں نیند نہیں ہوئی، جمائی آ رہی، اس کی وجہ سے دوسرے بندے کو بھی جمائی آتی ہے۔ اب غور کریے، یہ سستی ہے، کاہلی کی علامت۔ ایک بندہ اگر کاہلی اور سستی کرنا شروع کیا، آس پاس کے 2-3 لوگ بھی اسی جمائی اور کاہلی اور سستی میں نظر آئیں۔ یہ بیماری پھیلنے والی بیماری ہے۔ گھر کا ایک فرد اگر سست رہا، یاد رکھیے گھر سے خیر و برکت کا ختم ہو جانا یہ ممکن ہے، گھر میں رحمت کا نزول ہونا یہ ناممکن ہے، بیماریوں کا اڈا بن جانا یہ ممکن ہے۔ اس لیے سستی اور کاہلی مسلمانوں کا ایک سب سے بڑا المیہ ہو گیا ہے۔ فکر ہے اس بات کی ہم اس کو دور کریں، فکر ہے اس بات کی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں۔ خاص طور پہ نوجوان، اس امت کے نوجوانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بڑا مقصد دیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا ایک مشن، ہر نبی کا ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں تک دین کی دعوت دی جائے۔ آج بتائیے کتنے نوجوان امت کے ہیں جو لوگوں کو جا کر دین کی دعوت دے رہے ہیں؟ کتنے نوجوان امت کے جو قریے میں، گاؤں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں رہنے والے، جن کو نماز کا صحیح طریقہ نہیں معلوم، جن کو رمضان کے روزے کیسے رکھنا ہے نہیں معلوم، یہاں کا بچہ 4-5 دوست احباب کو بلا کر بٹھا کر بھائی ہم کسی گاؤں کو وزٹ کریں گے اور وہاں پر جا کر دین کی دعوت دیں گے، کہیں ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے؟
نہیں، مسلمان کے نوجوان تو کیسے ملیں گے؟ نوجوان تو ایسے ملیں گے کہ بھائی ٹور کا پلان کیا جائے گا، ممبئی گھوما جائے گا، دہلی گھوما جائے گا، گوا جانے کے لیے پلاننگ بنے گی، حیدرآباد میں گھومنے کے لیے پلاننگ بنے گی، رات میں گاڑی بھگانے کی پلاننگ بنے گی، لیکن دین کی دعوت دینے کی پلاننگ نہیں بنی۔ ایسے دوست سے تو اچھا دشمن ہے جو آپ کو ایسی دعوت کی طرف بلا رہا ہے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے نبی آپ بتائیے بہترین ساتھی کون ہے، بہترین دوست کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بہترین دوست وہ ہے جو تم کو خیر کے کاموں میں دیکھے تو تمہاری مدد کرے، خیر کے کاموں میں دیکھے تو تمہاری مدد کرے۔ جیسے نماز کے لیے تم جا رہے، تمہاری مدد کرنے کے لیے تمہارے ساتھ چل دیا، کسی کو کھانا کھلا رہے، تمہاری مدد کرنے کے لیے تمہارے ساتھ بھی ہاتھ بٹانے میں لگ گیا، تیمار یتیم خانے میں چلے گئے، اولڈ ایج ہوم کو چلے گئے، آپ کے ساتھ تھوڑا پیسہ ملا لے کہ دوست بھی چلا گیا۔ خیر کے کاموں میں مدد کرنے والا بہترین دوست، ایسا دوست جو خیر کے کاموں میں مدد کرتا ہو اور برائی سے روکتا ہو، یہ ہے بہترین دوست۔ مسلم شریف کی روایت ہے، بہترین دوست وہ ہے جو خیر کے کاموں میں مدد کرتا ہو اور برائیوں سے روکتا ہو۔ بتائیے کتنے دوست و احباب آپ کے ایسے ہیں جو اس نہج پہ زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمارے استاد محترم تھوڑے دن پہلے ایک واقعہ بیان کر رہے تھے، یہیں ٹپا چبوترے کے رہنے والے، انہوں بتا رہے تھے کہ میاں ایک ایسے آدمی سے ملاقات ہوئی پرسوں جن کے پاس تجارت ہے، مال ہے، کاروبار ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، بہت پیسہ ہے، لیکن ایک بھی عمرہ نصیب نہیں ہوا اب تک ان کو۔ تو میں جا کے بولا کہ حضرت عمرہ کر لیجئے، پیسہ ہے، مال ہے، تجارت ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس، کاروبار ہے، بچے بھی آپ گئے تو بچے دیکھ لیتے، عمرہ کر لو، ایک اچھا رہتا، بعد میں موقع ملتا نہیں معلوم۔ تو صاحب جواب دیے، وہ صاحب کیا جواب دے رہے؟ مول صاحب پیسے تو ہے، کر تو لیتا ہوں، لیکن معلوم ہوا وہاں پہ رجنی گندھا نہیں ملتا، اس لیے میں رہ نہیں سکتا۔ یہ ہے مسلمان، یہ شرم کی بات ہے۔ بغیر ایک دن کے ایسی وحشی اور فحشی چیزوں کو کھانے سے روکا جائے تو مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، ہو نہیں سکتا۔ ایسا دکھتا ہے لاک ڈاؤن کے زمانے میں دیکھیں، اگر اس کے اوپر 40 روپے بڑھا کے بھی لے لیے، بھائی لے لو، زندگی ہے یہ، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب تک چھوٹے چھوٹے اسکول کے بچے 9 10 سال 12 سال 13 سال کے بچے 7th 8th 9th 10th میں پڑھنے والے بچے، ہم تقریباً اسکولوں کو جاتے رہتے، پرنسپل ہم سے بات کرتے، شرم آتی مسلمانوں کے بارے میں بات سن کے۔ 10 سال 8 9 کا بچہ ہے، دوستوں کے ساتھ حقہ پینے کو جا رہا۔ اب بتائیے ایک مسلمان کا ایم اور مقصد اتنا چھوٹا، اس کی زندگی شروعات حقے سے ہو رہی، اور سب فلیورز معلوم بچے کو، کون سا اچھا رہتا، کون سا خراب رہتا، کون سا مہنگا ہے، کون سا سستا ہے، کون سا پینے میں اچھا ہے، کس کا گھر اچھا ہے، کس کے ماں باپ نہیں رہتے، کس کے ماں باپ ہے تو بھی ڈھیل کون ہے، ٹائٹ کون ہے، سب معلوم۔ اور بچہ پی کے ویڈیوز بنا کے انسٹا پہ، فلاں سوشل میڈیا پہ، ایپ پہ ذریعے سے بھیجتے جا رہا، اور اس کے فین فالوورز بڑھاتے جا، اپنے آپ کو مقصد اتنا چھوٹا بنا لیا کہ بھائی اسی مقصد میں زندگی گزارنا ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، مقصد تو اتنا چھوٹا ہو گیا، کسی ایک بچی کے لیے پوری زندگی دینے کو تباہ ہو گیا۔ مسلمان کا مقصد ہے، آپ تھوڑے دن پہلے یہ حال میں واقعہ سنے ہوں گے، آرام گھر کے ایک فنکشن ہال میں ایک مسلمان کا بچہ جس بچی سے عاشقی کرتا تھا، اس بچی کی شادی ہونے والی تھی، تو گھر سے آگ لگا لے کے اسٹیج تک پہنچ گئے کہ میں آگ کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ کون ہے؟ مسلمان کا بچہ، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والا ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بندہ ہے، لیکن ایک بچی کے خاطر، حرام کام کے خاطر، حرام عشق کے خاطر اپنے آپ کو جلا کر تباہ کر دیا۔ اس کا مقصد اتنا چھوٹا، ایک مسلمان کا مقصد آپ بتائیے۔ مقصد زندگی ہو تو خالد بن ولید جیسی ہو، مقصد زندگی ہو تو عبید بن الجراح جیسی ہو، مقصد زندگی ہو تو ابو ہریرہ جیسی ہو، مقصد زندگی ہو تو عبداللہ ابن مسعود جیسی ہو، مقصد زندگی ہو تو حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہم جیسی ہو۔ آتی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقصد، راتوں میں نیند نہیں آتی تھی،
کہتے تھے حضرت سو جائیے، دو تین گھنٹے سو جائیے. کہتے تھے کہ وہاں پر شام میں مسلمان کے بچے بلک کر رو رہے ہیں اور خالد بن ولید سو جائے؟ ہو نہیں سکتا. یہ ہے مقصد، یہ ہے ایم، یہ ہے طرز زندگی، یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. ایک مسلمان کبھی اتنا چھوٹا نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان کی سوچ کبھی اتنی گری ہوئی نہیں ہو سکتی، ایک مسلمان کبھی کاہلی، سستی اور غلط چیزوں کے استعمال میں اپنی زندگی کو گزار نہیں سکتا. کسی مسلمان کی زندگی کا ایم شراب پینا ہے، کسی کا مقصد گھر میرے پاس 10 ہونا، 4 ہونا، 5 ہونا، کسی کا مقصد زمین ہڑپ کرنا، کسی کا مقصد کسی کا مرڈر کرنا، کسی کا مقصد کسی کو گانجا بیچنا، اس کو پلانا، کسی کا مقصد افیم کا کاروبار کرنا، کسی کا مقصد سگریٹوں کی ڈبیاں ادھر سے ادھر لے کے جا کے دوستوں میں عام کرنا، کسی کا مقصد کار بک کر کے ادھر ادھر وزٹ کرنا، کسی کا مقصد گاڑیاں چلا کر لوگوں کو رات بھر تکلیف دینا، کسی کا مقصد بیٹ بال کرکٹ کھیل کے رات بھر لوگوں کی لائٹ ان کے گھروں کو تباہ کرنا، کسی کا مقصد کمزور بے بس دکھا تو اس کے ساتھ دشمنی کرنا. یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ اسلام والا بندہ نہیں ہو سکتا، یہ نبی کی تعلیمات نہیں ہو سکتی. اس لیے معزز دوستو، اپنے مقصد کو، اپنی زندگی کو بہتر بنائیے. ہر آدمی کا، ہر مرد کا ایب، ہر مقصد، اس کا ہر انسان کا مقصد ایک بڑا مقصد ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو محض عبادت کے لیے پیدا کیا. سب سے بڑا مقصد مسلمانوں کا اور انسانوں کا عبادت ہے. بغیر عبادت کے کچھ اصول نہیں ہو سکتا. نماز فجر سے لے کر نماز عشاء تک 5 وقت کی نمازیں با جماعت ہونا یہ مقصد ہے، زندگی کا مقصد ہے. ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو کھانا پینا ہے، یہ مقصد ہے. رمضان کے روزے مقصد ہے، زکوٰۃ مقصد ہے، صدقہ فطر مقصد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننا، عمل کرنا، قرآن اور رسول کے مطابق زندگی گزارنا مقصد ہے، ضرورت نہیں. اور دوسرا سب سے عظیم مقصد جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخلاقیات، اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا. یہ دوسرا مقصد ہے مسلمانوں. آپ کو دیکھنے کے بعد سامنے والا غیر بھی ہو تو اس کے دل میں یہ بات آنا کہ بھائی کچھ تو بات ہے ان کے مذہب میں جو اس کی صورت پر نظر آ رہی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. وہ شخص کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر بہترین اخلاق پیدا نہیں ہوتے. بہترین اخلاق. ایک صحابی آئے، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے، ذرا بتائیے. اما جان حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ کھانا ایسا کھاتے تھے، پانی ایسا پیتے تھے، رہتے ایسا تھے، کپڑے ایسا پہنتے تھے، یہ نہیں کہا. صحابی سے سوال کیا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ صحابی نے کہا میں روزانہ قرآن پڑھتا ہوں. اما جان حضرت عائشہ نے کہا پورا کا پورا قرآن نبی کے اخلاق ہے. قرآن کو سمجھے ہی نہیں ہم. قرآن تو تابدان اور تاوان میں جمانے کے لیے بنائی گئی، یہ سمجھ کر بیٹھ گئے. شادی میں جو قرآن دی گئی تھی، بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اب تک کھول کے روزانہ پڑھتے ہیں؟ اب ہمارا مقصد ہی ہم بھول گئے نا بھائی، ہمارے کو یاد ہی نہیں ہے. آپ بتائیے، آپ کے بچے ہیں 12 13 15 سال کے ہو گئے، کون سا آپ کا ایسا بچہ ہے جو روزانہ ایک پارہ قرآن مجید پڑھتا ہو گھر میں بیٹھ کے؟ چلیے ایک پارہ بہت بول دیا، میں آدھا پارہ، پاؤ پارہ، 2 رکوع نہیں. اور ہمارے سے زیادہ کون پڑھ رہے قرآن؟ یہود و نصارہ، کرسچنز. ان لوگوں کو معلوم ہے ریسرچ اگر قرآن پہ کی جائے تو اسلام کا خاتمہ بھی ممکن ہے. حالانکہ ممکن نہیں ہے، وہ لوگوں کی سوچ ختم کر سکتے یہ قرآن کو اگر پڑھ کے سمجھ گئے. اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. مسلمان بیوقوف ہے، معلوم نہیں کرنا چاہ رہا کبھی. وہ تو زندگی کو ایسا گزار رہا کہ بس ایک نام کی زندگی ہے، ابا جیسا چلے تھے ہمارے کو بھی ویسے چل رہا. نہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا.
یہ قرآن کو ہم کوئی ایسے کام کے لیے نہیں اتارے، اس قرآن میں تو ہدایت چھپی ہوئی ہے قوموں کے لیے، اور خوشخبری ہے، بشارت ہے ان مومنین کے لیے جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ تو جنت ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کو کوئی نکالیں گے نہیں وہاں سے۔ یہ قرآن تو وہ ہے، اس قرآن کو ہم صرف سجا کر جزدان میں لپیٹ کر، کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیے، کبھی پڑھے نہیں، کبھی اس کی تفسیر سمجھے نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اس امت کا سب سے بڑا زوال یہی ہے کہ اس امت نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنے ایک شعر میں اس بات کو کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ صحابہ کی زندگی ایسی زندگی تھی، وہ کبھی بھی بلند مقام پر تھے اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو تھاما تھا، اور ہماری زندگی ایسی زندگی ہے جو پستی کی طرف جا رہی ہے، نچلی طرف جا رہی ہے اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس لیے معزز دوستو، ہمارا سب سے بڑا مقصد اللہ کی عبادت ہے، دوسرا سب سے بڑا مقصد اخلاق ہے۔ ہم ہر کسی کے ساتھ اچھے اخلاق، بیسٹ کیریکٹر کے ساتھ، ہم کبھی کیریکٹر لیس نہیں ہو سکتے، ہمارا کیریکٹر سب سے بیسٹ ہونا چاہیے۔ ہم کو دیکھنے والے کی زبان سے ہمیشہ نکلنا چاہیے کہ بھئی یہ کوئی معمولی بندہ نہیں، اس کے ماں باپ کا اس پر اثر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس پر اثر ہے، صحابہ کی زندگی کو اس نے پڑھا ہے، اس کا آئیڈیل، ان کا ماڈل، ان کے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کوئی نہیں۔ ہمارا مقصد اور ہمارا ایم ان دو چیزوں میں چھپا ہوا ہے۔ اس لیے معزز دوستو، بزرگوں، محترم بھائیوں، ہماری یہی ریکویسٹ اور ادباً گزارش ہے کہ ہم اپنے مقصد کو بڑا کریں، چھوٹے مقصد میں زندگی مت گزاریں۔ یہ آج کل ختم ہونے والی دنیا ہے، پیسوں کے پیچھے کب تک رہیں گے، مال و دولت کے پیچھے کب تک رہیں گے، کب تک گھر بار بنانے میں زندگی گزاریں گے؟ یاد رکھیں، دنیا میں آدمی 3 چیزوں کے واسطے اپنے آپ کو محنت میں لگا دیتا کہ اس کا نام اونچا رہنا، اس کا گھر بڑا رہنا، اس کا کپڑا شاندار رہنا۔ نام، اگر میرا نام لیے تو 4 لوگ کھڑے ہو جانا میرے نام سے، میرا گھر دیکھے تو عش عش بولنا دیکھنے کے بعد، میرا لباس دیکھے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جانا۔ لیکن دیکھیے، آپ کے مرنے کے بعد یہی 3 چیزیں چینج ہو جائیں گی۔ آپ کا نام مرحوم پڑ جائیں گے، اس کو اردو میں مردہ بولیں گے۔ آپ کا گھر چینج ہو کے قبر ہو جائیں گا۔ کہاں ہے بھائی گھر؟ ارے وہ قبرستان میں فلاں۔ اور آپ کا لباس چینج ہو کے کفن ہو جائیں گا۔ ہم کبھی سوچے نہیں، مقصد ہم جس کو بنانا چاہ رہے ہیں وہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے پہننا، آج پہنے کل نہیں رہیں گا تو کل چھوٹے کپڑوں میں جانا پڑے گا، ستر چھپا کے زندگی گزارنا پڑے گا۔ لیکن یہ مقصد نہیں ہے، مقصد تو بہت بڑا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھ کر، سیکھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اس کو بڑا رکھیں، بڑا سوچیں، بڑا کام کریں۔ آپ اگر مسلمان اس دیش میں، ہندوستان جیسی مملکت میں جہاں پر مسلمانوں کو گھسیٹا، پیٹا اور مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کے بارے میں ان لوگوں کی سوچ بہت کم اور چھوٹی ہو گئی ہے، مسلمان اگر اپنے آپ کو ہر چیز میں بڑا ایم رکھ کر زندگی گزار کر آگے بڑھیں گا تو کسی غیر کی زبان میں ہمت نہیں ہوگی کہ انہیں سامنے ٹھہر کر بولے کہ مسلمان کی اولاد ہے، اس کو فلاں فلاں بول دیے تو بھی چل جاتا ہے۔ کسی کے پاس ہمت نہیں ہوگی اگر مسلمان اپنے ایم اور اپنے مقصد کو بڑا رکھیں گے۔ اس لیے جیسے مردوں کا مقصد ہے ویسے عورتوں کا بھی مقصد ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردے کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے گھروں میں رہیں، اپنی بچیوں کو تعلیم دیں، ان کو گھر سے باہر نکالتے وقت ان کا مقصد بتائیں، بھائی آپ کا مقصد تو پردہ ہے، اس کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتی۔ کئی بچیوں کو دیکھا جاتا بنا پردے کے باہر نکلی ہوئی ہے، پوچھا جائے تو بتاتے کہ مصعب ابھی 9th میں ہے، 8th میں ہے، کیا ضرورت ہے، جینس پہنا دیے، ہاف ٹی شرٹ پہنا دیے اور بچی کو باہر نکال رہے۔ اور لوگ جو گھٹیا اور بھیڑیا قسم کے جانور ہیں
اور لوگوں کی سوچ اور لوگوں کی آنکھیں تو اس پر تانی ہوئی ہے۔ کلکتہ کا واقعہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، گرم ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کسی کی بھی بچی ہو، غیر ہو، ہندو، کچھ فرق نہیں، انسان ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے ان درندوں نے جو کام کیا ہم اور آپ امیجن نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ آپ سوچئے یہ اینک پہنی ہوئی اینک کے کانچ کے ٹکڑے آنکھوں میں گھس گئے تو سوچئے کس طریقے سے ان لوگوں نے درندہ صفت ایک انسان حرکت کی جانوروں کی۔ وہی ہماری مسلم بچیاں باہر نکل رہی ہے، وہ جانور بھیڑیے کہیں گلیوں میں نظر آئیں گے، سگریٹ پیتے ہوئے، نشے دار افیم اور گانجا پیتے ہوئے روڈوں پر چبوتروں پر پڑے رہیں گے، وہ دیکھتے ہوئے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے۔ آپ ماں بہن کیوں گھر سے نکلے؟ باپ کام پہ ہے، بھائی جاب پہ ہے پڑھائی میں، اور بہن گھر سے باہر نکل رہی۔ بہن کو سکھائی نہیں اب تک، ماں والدہ بتائی نہیں کیسا باہر نکلنا ہے، ضرورت نہیں ہے باہر نکلنے کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا بتائیے پردہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا جا رہا، لخت جگر فاطمہ بتول سے پوچھا جا رہا پردہ کیا ہے؟ کیا جواب دیا آپ نے شاندار۔ اگر اس کو اصول بنا کر ایک عورت زندگی گزارے گی تو آخرت تک اس کی زندگی سنہری گزرے گی۔ کہا پردہ یہ ہے کہ تم کو کوئی نہ دیکھے اور تم بھی کسی کو نہ دیکھو۔ پردہ یہ ہے کہ تم کو کوئی دوسرا دیکھے نہ، تم بھی دوسرے کو دیکھو نہ۔ اللہ اکبر۔ ہم کیا سمجھتے پردہ یہ ہے کہ میں کسی کو بھی نہیں دیکھے تو چلے جاتا۔ ایک بچی کیا سمجھتی کہ میں کسی کو بھی نہیں دیکھ رہی ہوں نا پردہ ہو جا رہا، لیکن دوسرا بھی نہیں دیکھنا یہ بھی پردہ ہے۔ اس کی ایک اہم ضرورت کہ گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ ڈرون کیمرے کے ذریعے سے چار مینار اور مدینہ بلڈنگ پہ فوکس کیجئے، جتنے زیادہ پردے میں برقع پہن برقع پوش عورتیں نظر آئیں گی، کوئی اور نظر نہیں آتی۔ کون ہے چھوڑنے والے؟ یہی مرد حضرات۔ کون ہے باہر بھیجنے والے؟ یہی بھائی جو اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت لیے ہاتھ پر ہتھیلی، ہاتھ پر گرم انگارے رکھ کے چلتے رہتا ہے کہ میری بہن کو کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں سکتا۔ وہی بھائی شاپنگ کے لیے باہر بھیج رہا، وہی بھائی گھومنے کے لیے باہر بھیج رہا، اور جب بہن کے ساتھ کچھ ہو جائے، زیادتی ہو جائے تو بھائی فکر مند ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہو گیا میں رہ نہیں سکتا۔ باپ فکر مند ہے، سر پہ بال سفید ہو گئے، کمر میں ہڈی مضبوط جو تھی وہ ٹیڑھی ہو گئی، ہڈی جو کمزور پڑ گئی، اب فکر میں ہے کہ میری بچی کو باہر کیوں بھیجا میں، اب کسی اور مقصد کے تحت میری بچی زندگی گزار رہی۔ اس لیے معزز دوستو، عورتوں کا سب سے بڑا کردار، سب سے بڑی ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو ان کا مقصد بتائے، پردے کے ساتھ بتائے کہ بھئی یہ پردہ آپ کا مقصد ہے۔ اس لیے آپ سے ادباً گزارش ہے کہ زندگی کو ایسے گزارے بڑے مقصد اور بڑے ایم کے ساتھ۔ دیکھیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا، نعمتوں سے بھرپور مالا مال کر دے گا، آپ کی کمائی میں برکت ہوگی، آپ کی تجارت میں برکت ہوگی، آپ کے آل و اولاد میں برکت ہوگی، آپ کو لوگ عزت کی نظر سے دیکھیں گے اگر آپ کا مقصد صحیح رہے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔